آپ جس چیز کو پرسکون کہہ رہی ہیں کہ کتنا سکون آ گیا ہے پچھلے ایک سال میں میرا سوال یہ ہے ٹویٹر آپ نے بند کر دیا ہے، آپ کی پوری جو حکومت ہے اس کی کریڈیبلٹی پہ سوال ہے۔ نواز شریف صاحب کا حلقہ ایک پرائم ٹیسٹ کیس بنا ہوا ہے اس وقت NA-130 کہ وہاں پہ دھاندلی کے الزامات ہیں، مختلف جو آبزرو کرنے والے جو مختلف گروپس ہیں وہ ان الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ سوال ہے۔ آپ کے اپنے جو فائنانس منسٹر ہیں، آپ کے پاس فائنانس منسٹری تک نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے آپ کے پاس فائنانس منسٹری نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے آپ کے پاس انٹیریئر منسٹری نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے صدر ہیں وہ مری میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی کے صدر مری میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ اپنا سوال پورا کر لینا پھر مجھے جواب بھی دینے دینا، آپ سوال پورے کریں پھر مجھے جواب بھی دینے دینا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے اس کو کیٹیگرائز کس طرح کر دیا کہ سکون ہے؟ اچھا میں جملہ ادا کر دوں گی، آپ نے بہت زیادہ جواب دے دیا۔ نہیں میں جواب دے دی، میرا سوال ہے منصور مجھے جواب نہیں منصور مجھے وہ لے لیں گی آپ جواب دینے دیں۔ جی آپ میری بات سنیں، ایک بریک لے لوں؟ نہیں جواب لے کر بریک لیں۔ اچھا ملک میں کوئی سانس نہیں لے پا رہا، آپ بریک لینا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، دیکھیں اس ملک کا پرابلم یہ ہے، اس ملک کا پرابلم یہ کہ 5 سال سے اس ملک کے غریب آدمی کی گورننس کی کبھی بات نہیں کی گئی۔ 2018 سے آن ورڈز کبھی بھی سیاسی ایشو یا حکومتی ایشو شہباز شریف غریب کی گورننس ہے؟ شہباز شریف بالکل غریب کی گورننس کیوں نہیں ہے؟ آپ دیکھیں شہباز شریف غریب آدمی جی، شہباز شریف اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ میری بات سنیں، آپ کون سے، آپ مجھے مثال دیں کون سا وزیر اعظم ہے جو 300 کنال کے بنی گالہ میں رہتا ہے وہ غریب وزیر اعظم تھا؟ نہیں، شہباز شریف ایک غریب آدمی ہے۔ ہیلی کاپٹر 55 روپے کا تیل چلاتا تھا، وہ غریب وزیر اعظم تھا۔ شہباز شریف غریب آدمی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف ارب پتی تو ہوں گے الحمدللہ، وہ بالکل لندن میں میری بات سنیں، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دینے دینا۔ ارب پتی یہ مت کہنا، یہ والا جملہ شہباز شریف چلا رہے ہیں، غریب کی گورننس تو چلا رہے ہیں، غریب کی گورننس سے ارب پتی چلا رہے ہیں۔ دادا کی پوتی ہے، وہ غریب باپ کے بیٹے ہیں۔ یہاں مجھے بتائیں 76 سالوں میں کون سا یہاں پہ غریب کی گورننس جو ہے وہ آج سلمہ بٹ اگر وزیر اعظم بن گئی نا، سنیں سلمہ، میں آپ کو وزیر اعظم بنا رہا ہوں، ایک منٹ کے لیے یہ تو سن لیں، سلمہ بٹ اگر وزیر اعظم بن گئی نا تو میں پھر بھی کہوں گا غریب کی گورننس ہے۔ نہیں، آج بھی غریب کی، کیونکہ آپ ایک مڈل کلاس، آج بھی غریب کی گورننس ہے۔ آج کیوں نہیں ہے؟ آج غریب کی گورننس ہے، تو آج ہم اس طرح کے اقدامات کریں کہ آج ہم بیرونی ممالک کے ساتھ جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ دوبارہ ریوائیو کریں، آج جو ہم سی پیک کے ذریعے ترقیاتی منصوبے لے کر آ رہے ہیں، آج جو ہم ہوائی کے ساتھ منصوبے کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ آئے ہوئے بھی 4 مہینے ہوئے ہیں۔ 4 مہینے میں پہلے کون تھا 16 مہینے؟ کتنے پیسے لے کر آئے آپ لوگ؟ 4 مہینے میں میں بتاتی ہوں کون سے منصوبے لے کر آئے ہیں۔ ہم UAE اور عرب امارات سے 25 ارب ڈالر کی رول اوور بھی کرایا، اور ہم 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کر آ رہے ہیں۔ ہم 2 ارب ڈالر کی، یہ جو آذربائیجان کا صدر آیا وہ کہہ کر گیا کہ وہ سرمایہ کاری کرے گا۔ ہم چائنا سے سی پیک لے کر آئے، وہاں سے ہمارے نہیں، میری بات سنیں، کرے گا مطلب کیا ہے کہ نہیں کرے گا؟ بریک لے لیں پھر کہیں گے ہنسنا بنا ہے، کیونکہ مطلب بس بہت ہو گیا۔ بریک لے کر بریک کے بعد بھی ہم ادھر ہی آئیں گے۔ پہلے ایک جملہ لے لیں، آج ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس میں پی ٹی اور گورنمنٹ دونوں کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ بریک کے بعد بات۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ مجھے، میں بھی ایک جملہ بس یہ کہہ دوں کہ پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے، مجھے اہم ہی لگتا ہے، پتہ نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندے کو ڈرانے خواب آتے ہیں نا، پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ کئی سالوں کے بعد یہ دونوں اکٹھے ہوں گے۔ نہیں اچھا ایک سیکنڈ، مگر سڑکیں بند نہیں ہیں، مگر پاکستان کی عوام کی آواز ضرور بند ہے، رائے بند ہے، سوشل میڈیا بند ہے، سب کچھ بند ہے، صرف سڑکیں کھلی، سوچ کھلی ہے، سوچ کھلی۔ لیکن مہربانو صاحبہ، مجھے جامی صاحب کی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو انہوں نے کہا تھا کہ آپ لوگ سارے ہوسٹ ہیں ناخن لیں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور گیم آپ کے ہاتھ سے نکلے۔ ویسے آپ کے ہاتھ سے تو نکلی ہوئی ہے لیکن باقیوں کے ہاتھ سے بھی نکل جائے، یہ جو ریئلسٹک سچویشن۔ جی نہیں دیکھیں، بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں اس پہ نہیں بالکل میں اس پوائنٹ پہ مگر آنا چاہتی ہوں۔ ہم جب بات ہوتی ہے ٹاکس کی یا ڈائیلاگ کی، سب سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پرانا والا ڈائیلاگ ہے کہ جس میں ہے جی سانو کڈو ملک تو بیر، رائٹ، اینڈ سارے کیسز معاف کر دیں، ہم معافی مانگتے ہیں۔ خان صاحب ملک چھوڑنا نہیں چاہ رہے، خان صاحب ملک نہیں چھوڑیں گے، خان صاحب معافی نہیں، وہ نہیں کہہ رہے کہ میرے کیسز معاف کر دیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں میں کورٹس میں ان کیسز کو فیس کروں گا۔ وہ صرف یہ مطالبہ کر رہے ہیں نیوٹرالٹی والا، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ عدالتوں کو فنکشن کرنے دیں۔ اگر تو آپ کے ادارے نیوٹرل ہو کر فیصلے کرتے ہیں تو آپ کے ٹرائیبیونلز جو ہیں وہ چلیں گے۔
آپ کی عدالتوں پہ دباؤ نہیں ہوگا تو جہاں بیل ملنی ہے بیل ملے گی. ہم صرف اور صرف انصاف کا نظام چاہ رہے ہیں. ہم کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں چاہ رہے, ہم کوئی ایگزائل نہیں چاہ رہے, ہم کوئی سیف ایگزٹ نہیں مانگ رہے. لیکن فیصلے تو کچھ آپ کے حق میں آ نہیں رہے, آ بھی رہے ہیں نا. کچھ ججز جو ہے وہ دلیری سے کھڑے ہیں, کچھ ججز نے بالکل دلیری کی ہے. کچھ ججز آپ دیکھ لیجئے اب جہاں پہ وہ دلیری کے فیصلے کریں, اب سپریم کورٹ آف پاکستان تو سپیریئر جوڈیشری, اس سے اوپر کوئی کورٹ نہیں ہے. اس کے اکثریتی فیصلہ ایک آیا ہے 8 ججز کا, اس کو یہ نہیں ماننا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں, اب قانون سازی کرنے آ گئے. میں کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کے ججز آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے دلیر ہیں؟ میرے خیال میں سپریم کورٹ میں نہیں, میرے خیال میں سپریم کورٹ میں ایک بڑا چینج آیا ہے. سپریم کورٹ میں ججز اب کھل کر بات کر رہے ہیں. میں ایک رائے دوں اسے آپ کو, مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے ججز کے پیچھے جتنا جا رہی ہے نا اور جتنا سپورٹ کر رہی ہے, یہ نہ ہو کہ اکتوبر کے بعد کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کہیں اوے ایک ہی ہو گیا. نہیں منصور صاحب, یہ تو ہم تو کہہ رہے تھے کہ جناب یہ بہت زبردست اور کوئی فیصلہ, ایک فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا. ہم نے کبھی ججز پہ تنقید نہیں کی, ہم نے فیصلوں پہ 1 سیکنڈ ہم نے نہیں ججز کے میں تو وہ ٹرینڈ سنا بھی نہیں سکتا جو آپ لوگوں نے چلایا. بس کر دیں. خان صاحب نے پھر معذرت کس خاتون جج سے کی تھی؟ ان کے فیصلے کے خلاف نہیں کی تھی, انہوں نے یہ کہا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا, اطہر من اللہ صاحب, عمر عطاب بندیال صاحب, مگر وہ نے کہا تھا کیونکہ شہباز گل صاحب کو فزیکل ریمانڈ پہ بھیجا گیا آفٹر سٹوریز آف ہز ٹارچر, آپ لنڈن سے ہو کے آئی ہیں, ہم آپ کو عدالت میں دیکھیں گے. یہ ان کا گناہ تھا. آپ لنڈن سے ہو کے آئی ہیں, آپ لنڈن سے ہو کے آئی ہیں. لنڈن کے اندر پاکستان کے وہ 5 ججز جنہوں نے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا, ان کی تصویریں لگا کے جوتے مارے گئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. ہمارے جو پارٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں اور جو ہمارے پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, نمائندے ہیں, انہوں نے ججز پہ کبھی اس طرح بات نہیں کی. مریم بی بی جلسوں میں کھڑے ہو کے دھمکیاں دیتی رہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ پھر ان کے گھر جل جائیں گے, جلا دیے جائیں گے. اس طرح کی دھمکیاں یہ دیتے رہے. کیمپینز انہوں نے عمر عطاب بندیال صاحب کے خلاف, آج بھی بابر ستار کے خلاف, آج بھی اطہر من اللہ صاحب کے خلاف انہوں نے چلائیں. ضرور ہماری پارٹی سے تنقید ہوئی ہے, مگر ہم نے ہمیشہ ہر کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا ہے. قاضی فائزہ صاحب بھی شامل ہیں نا اس میں؟ جی شامل ہیں اور ہم ان کا ہر فیصلہ تسلیم کرتے ہیں. ہم نے تنقید ضرور کی ہوگی فیصلوں پہ تنقید کرنا Then why are you asking کہ جی وہ آپ کے کیسز نہ سنیں؟ وہ ہمارا حق بنتا ہے ہم پوچھیں. اگر ان کی بائس جو ہے, اگر ان کی بائس جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے تو آپ یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ فلاں ہمارے کیسز نہ سنیں. مگر اب جو نون لیگ کرنے جا رہی ہے, جو یہ ترامیم لے کر آئی ہے اسمبلی میں, سپریم کورٹ کے اگر اکثریتی ججز کا ایک فیصلہ آ گیا, it is binding unless it is set aside. یہ تو ایک بیسک نیم ہے, رائٹ. اب اس کو اس کی نفی کرنے کے لیے یہ ریٹروسپیکٹیولی ایک ترمیم لے کر آ رہے ہیں. آپ فارورڈ لوکنگ بالکل لے کر آئیں, وہ پارلیمان کا استحقاق ہے, مگر سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ وائڈ نہیں کر سکتے اس ترمیم کے ساتھ.